अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। वज़ीर आज़म इस वक्त अरब इस्लामी अमरीकी समिट में शिरकत कर रहे हैं, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजलास से खिताब किया है, जबकि कल पैनामा केस की GIT अपनी पहली रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इन पर और बाकी अहम इशूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इस वक्त अरब इस्लामी अमरीकी समिट में मौजूद हैं और कल पैनामा केस की GIT अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। जी, कल 1 बजे दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें GIT अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगी और उसमें ये पूछा जाएगा अदालत से कि वज़ीर आज़म को तलब किया जाए या वज़ीर आज़म हाउस भेज जाएं हम, या और बड़ी जामिया किस्म की रिपोर्ट है। और ये पहली रिपोर्ट है 15 दिन के बाद। अगले 15 दिन के अंदर गालिबन इसहाक डार साहब को बुला लिया जाएगा। GIT के एक रुकन ऐसे हैं जिन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि इन केस अगर, क्योंकि वो इस GIT के अरकान जो हैं वो उस GIT में थे जिसके सामने बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया था इसहाक डार साहब ने, तो एक रुकन ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि इसहाक डार साहब को बजट पेश करने के फौरन बाद अगर गलत बयान हल्फी है, वो कतरी शहजादा और वो सारा बात में, लेकिन उनका सजेशन है, ये डिस्कस हुआ है GIT के अंदर, जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब का नाम ECL पे डाल दिया जाए। जी अच्छा, मैं आता हूँ जरा वापस मुल्क की सियासत पे, लेकिन उससे पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो अभी फरमुजात सुने हैं मैं उस पर कुछ जिक्र करूं। जी बिल्कुल। एक तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब इंतहाई, मेरा ख्याल है उनकी जिंदगी के ये बेहतरीन 40 घंटे थे जो उन्होंने सऊदी अरब में गुजारे। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप के दिल में झांक के कोई देखे तो मतलब सऊदी अरब में ना मीडिया, ना CNN, ना उनकी जिंदगी, उस बंदे की जिंदगी अजाब में डाली हुई है अमेरिका के मीडिया ने। अब सऊदी अरब जैसी जगह पे जहां कोई बात नहीं, ना कोई खबर नहीं, वहां मतलब फूल पत्तियां, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, मतलब मरहबा। और तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा होगा कि कैसा मुल्क है, कितना प्यारा मुल्क है, काश मैं ये बादशाह सलामत को वहां भेज दूं वाशिंगटन, मैं इधर ही टिक जाऊं। मतलब कितने बड़े बड़े महल हैं, कितना जबरदस्त हो रहा है। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की मुझे लगता है कोई खबर कर, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, कैसा जबरदस्त दौर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, आप बात कर रहे हैं, लोग बैठ के सुन रहे हैं खामोशी के साथ। मजाल है जो कि खड़ा हो जाए, मजाल है कोई। तो भाई ऐसी खूबसूरत जगह, ना कोई मीडिया, ना कोई प्रेस, ना कोई चीज, मतलब ये तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा होगा कि क्या ये असल तो ये जगह है। मैं कहा फंसा हूँ वाशिंगटन के अंदर, अगले इम्पीचमेंट के लिए लगे हुए हैं लोग, फेक न्यूज, ये मुसीबत वो मुसीबत। और बस कल से शुरू हो जाएगा, ये जब इजराइल पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वहां जबरदस्त शुरू हो जाएगी मीडिया। वहां महमूद अब्बास जो है वो अपनी डिमांड लेके बैठे हुए हैं, हमास का इन्होंने नाम ले दिया है, हमास पे तनकीद कर दी है। अच्छा, वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो वहां पर मौजूद हैं, उनकी दो बातें। पहले मैं वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे बाद में आता हूँ, पहले ट्रंप साहब के फरमुजात से बात करूं। देखिए ना, ट्रंप साहब ने ईरान पे बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और ईरान और हमास और अल-कायदा और ये सारी तंजीमें जो, और दाइश, ठीक है, ये सारी जो तंजीमें, इनके खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि उन्होंने जब दहशतगर्दी के वाकयात गिनाना शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो उन्होंने उसमें 9/11 भी कह दिया। तो एकदम से मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारे मुल्क आदात्मा देखा में तो सऊदी थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी जगह है सऊदी अरब, बहुत ही खूबसूरत है। फिर उन्होंने UAE की बहुत तारीफ की, उन्होंने तुर्की की तारीफ की, अच्छा उन्होंने मिस्र की तारीफ की, उन्होंने इराक की तहजीब याद दिलाई लोगों को, उन्होंने कहा कि लिबनान जो है उसकी तारीफें की। हाँ, उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा हमारे अमाराती दोस्त जो हैं वो अफगान पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ कर गए, वो मुझे नहीं पता कि अमाराती कौन से जो है वो लड़ रहे हैं अफगानियों के साथ, लेकिन 12 उनके मुंह से स्लिप हो गया। अच्छा, और साथ उन्होंने कहा दहशत गर्दी के वाकयात 95% जो है वो मुसलमानों के साथ पेश हैं, ये सारी बातें करके उन्होंने कहा, इंडिया का नाम ले दिया उन्होंने, इंडिया में भी दहशत गर्दी हुई है। जो वो खा गए बीच में, जो उन्होंने खाना ही था वो ये कि पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं दहशत, और पाकिस्तान में जो बम फट रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी पे कुर्बानियां दी हैं एज अ अमेरिकन पार्टनर,
पाकिस्तान उनको याद ही नहीं आया और मतलब पाकिस्तान को उन्होंने तमाम मुल्कों का। अच्छा, अब मसला ये है कि ईरान, ये तकरीर पड़ी है सऊदी अरब को 350 अरब डॉलर में, ठीक है, अरबों को दूसरे अरब डॉलर में दूसरे अरब डॉलर में 350 अरब डॉलर में पड़ी है तकरीर। मशरिक वस्ता की पूरी तारीख उठा लेना आप तो मतलब शुरू से लेके आज तक ये तकरीरों की, बयानात की, मुजम्मतों की, इत्तेहादों की, अगर दुनिया में किसी जगह पर कोई हैसियत नहीं तो वो मशरिक वस्ता है। कोई हैसियत नहीं। यहाँ पे तकरीर क्या कर रहे हैं आप, किस आपका इत्तेहाद है, कौन आपकी प्रॉक्सी है। अब आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डाल दिया हिजबुल्लाह को। अच्छा, हिजबुल्लाह को जाहिर है कि ईरान की सपोर्ट हासिल है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की हुकूमत में है। लेबनान की हुकूमत, लेबनान की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह मौजूद है, यानी हिजबुल्लाह हुकूमत का हिस्सा है जी। अच्छा, अब लेबनान वहां मौजूद है, उन्होंने लेबनान की तारीफ की, लेकिन लेबनान की हुकूमत का एक हिस्सा तो हिजबुल्लाह है और वो कंट्रोल करता है। बहुत बड़ी उनके पास जो उनके टीवी स्टेशन हैं उनकी, बल्कि अब यूं समझ लें, मैं आया हूं अभी लेबनान से कुछ अर्सा पहले, लेबनान की जो दाखिला पॉलिसी है, दाखिला पॉलिसी वो रफीक हरीरी साहब के पास है, ठीक है, जो वहां के सदर है, और उनकी जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त लेबनान की, वो हिजबुल्लाह चला रही है। लेबनान की खारजा पॉलिसी हिजबुल्लाह चला रही है, ठीक है। यानी रास्ते को अगर आपने डेमास्कस तक जाना है, सीरिया में आपने एंटर होना है तो हिजबुल्लाह आपको गाइड करेगी। आपने मतलब एक तरह से हिजबुल्लाह वहां पे तमाम के तमाम, ठीक है। अब बात, अच्छा, दूसरी फिर उन्होंने नाम लिया हमास का। हमास तो कल जबरदस्त करेगी वहां, इजराइल जब पहुंचेंगे और महमूद अब्बास से मिलेंगे तो हमास तो, अच्छा, लेकिन मसला ये कि हमास की जो लीडरशिप है वो तो कतर में बैठी है, वो सीरिया में नहीं है, वो कतर में है। जो कतर तो साथ उन्होंने फिर कतर की भी तारीफ की, लेकिन कतर में वो तो सुन्नी लीडरशिप है, वो कतर में बैठी है जी। तो अब उन्होंने गड़बड़ कर दी है। अच्छा, फिर दाइश, अच्छा दाइश जो है चले, तो अब उन्होंने ईरान, अच्छा, साथ ही क्या हुआ है, कल जो रेक्स टिलर्सन, देखिए मैं ये बात पहले भी कह रहा हूं, मैं दोबारा यहां पे आज बात दोहरा रहा हूं, कल जो रेक्स टिलर्सन ने जब आदिल जुबैल के साथ वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल हुआ कि आप ईरान के बारे में बात करें, तो टिलर्सन साहब ने कहा कि मैं अपना फोन बंद नहीं रखता, हमारी तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं जी। और उन्होंने पाबंदियां जो लगानी थी वो नहीं लगाई ईरान पे, जो उन्होंने कहा था कि हम, ओबामा ने हटा ली थी, हम लगा देंगे, वो अभी तक हटी हुई हैं। और उन्होंने बल्कि ऐलान किया, जो मैंने कल भी बात की, परसों भी बात की, अमेरिकन के ये जो ईरान में हसन रूहानी साहब का आना है और ये एकदम जो ये ईरान की जबरदस्त डिप्लोमेसी, अमेरिका ने ये तकरीर कर दी है ना वहां पे। और साथ ही उन्होंने एक और बात की, वो कह रहे हैं कि हम आपका काम नहीं कर सकते, आपको अपने मुल्कों से दहशतगर्दों को खुद निकालना होगा। चिराग साहब, और एक और इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने असला तो भेज दिया ना, दहशतगर्दी को मईशत से भी लिंक किया, मईशत से भी लिंक किया, तो मईशत में उनको पैसा कौन दे रहा है दहशतगर्दों को? देखे ना, ईरान भी दे रहा होगा, जिन जो अमीर मुल्क हैं मुसलमान वही, लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की कि ये हम नहीं कर सकते अमरीकी, हमने आपको असला दे दिया है, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, उन्होंने उनको भी तो आज बहरीन के खलीफा से भी तो मुलाकात हुई है, बहरीन के खलीफा से मुलाकात के उनको भी $5 अरब के F-16 भेज दिए, $5 अरब के, $5 बिलियन के, उनके साथ भी मुआहदा हो गया है। वो बहरीन को भी, वो भी सऊदी अरेबिया से क्या होगा, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने कहा कि आपको मुसलमान मुल्कों को, जिनको से मैं बात कर रहा हूं, आपको अपने इलाकों से दहशतगर्दों को निकालना होगा और खत्म करना होगा। ये काम अमेरिका नहीं कर सकता, हम मिलकर करेंगे, लेकिन आपको खुद करना होगा। और उसमें दाइश है, उसमें हमास है, उसमें अलकायदा है, उसमें हिजबुल्लाह है, उसमें हमास है। अब हमास तो कतर में बैठी है, हमास को शाम में बैठी हुई है इस वक्त। हमास तो सुन्नी फलस्तीनी है ना, और हमास तो फलस्तीनी तकरीबन सारे ही जो है वो सुन्नी है, उनमें बहुत कम, बहुत कम फलस्तीनी आपको ऐसे हैं जो अहले तशी मिलेंगे, तो वो तो कतर में बैठे हुए हैं। अब मुसीबत ये है कि ये तो सारा कर करा के, और अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक सेंटर बनाने जा रहा हूं, पाकिस्तान का जिक्र खैर नहीं किया, उर्दगान से उनकी अलग मुलाकात हो चुकी है, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन की उनसे अलग मुलाकात हो चुकी है, सीसी से अलग वो मिल चुके हैं।
تو یہ ایک سارا اچھا اسی دوران ایک اور بھی کام ہوا ہے. سارا دن ہمیں نظر آتے رہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, اور وہ ایوانکا کدھر گئی؟ وہ جو کل تو رات کو نظر آئی تھی, وہ آج انہوں نے ایوانکا نے سارا جو دن ہے ادھر وہ گھومتے گھامتے گزارا, لیکن سب سے عام کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ 15 سعودی خواتین سے ملی. 15 سعودی خواتین سے انہوں نے مل کے یہ کہا کہ میں خواتین کا ایک فنڈ بنانا چاہ رہی ہوں, ایوانکا ٹرمپ نے کہا. اور سعودی خواتین سے انہوں نے $100 ملین پکڑ لیے. ایوانکا نے بھی اپنے فنڈ کے لیے انہوں نے کہا یہ گڈی گڈی چل رہا ہے سارا. 15 خواتین جو کہ ابائے میں تھی ان سے انہوں نے کہا اور ویمن رائٹس ہونے چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ویسے اور اس طرح, یہ وہ سارا کرا کے یہ میں نے ایک فنڈ بنایا ہے. $100 ملین انہوں نے دے دیے. انہوں نے کہا شکریہ بی بی, لے کے پیسے لے کے وہ بھی ایوانکا بھی چلے گی. اب $3.5 ارب کا اسلحہ انہوں نے دے دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی زمینوں سے خود ختم کرو, خود ختم کرو. مطلب ہم تمہارے یہ نہیں کہ ہم ختم کر کے دیں گے تمہارے ساتھ. ایران کو کوس کے چلے گئے, 8-10-15 گالیاں دے دی, لیکن ساتھ ہی یہ میسج بھی دے دیا کہ ایران جو ریکس ٹیلرسن کے تحت اس نے جو پریس کانفرنس کی, اور اس وقت جو سعودی وزیر خارجہ تھے وہ ٹینس تھے, کیونکہ وہی وقت ایکسپیکٹنگ کہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ کہیں گے بالکل ہم مذاکرات بند کرتے ہیں, ایران کے ساتھ پابندیاں لگاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میرا ٹیلی فون کھلا رہے گا ایران کے لیے, ایران سے ہماری بات چیت مذاکرات کا رستہ کھلا رہے گا. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ اب اس کا بس اللہ خیر صلی اللہ. جی چراغ صاحب, اور یو ایس ایمبیسی کی سٹیٹمنٹ آئی کہ وزیر اعظم کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے نہیں ہونے جا رہی. نہیں تو پاکستان کے دیکھیں نا, وزیر اعظم صاحب تو مطلب انہوں نے باقی لیڈر سے ملاقاتیں کی ہیں. ہاں باقی لیڈر سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اب ذرا وزیر اعظم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے خود کہ وہ وہاں کیوں گئے تھے. اب میرا خیال سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے نہ سعودی عرب نے اس میں انٹرسٹ لیا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا نہیں انڈیا کا ذکر کیا. ٹرمپ نے دنیا میں لائنز ڈرا ہو رہی ہیں, کیا آپ کی لابنگز ہیں, کیا آپ نے بات کی ہے, کیا اس پہ مطلب اگر آپ سعودی بادشاہ سے نام بھی نہیں ڈلوا سکے اپنے ملک کا تو میں پھر کیا کہوں اس پہ, ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ اب میں اس پہ مطلب ہے کہ کیا کہوں, ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں دہشت گردی مطلب اس پہ آپ مطلب آپ گئے ہیں, آپ وزیر خارجہ بھی ہیں, آپ اللہ خیر صلی اللہ. تو بات یہ ہے کہ وہ ایسے گئے اور اب واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک ساتھ ان کے ایک اچھا ہمارے دوست انتہائی محترم اکرم شیخ صاحب بھی ساتھ, یعنی وہ وزیر اعظم کے خاندان کے بچوں کے وکیل ہیں. بالکل. اور اس پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یعنی ایک عجیب مصیبت, جنڈال آتا ہے وہ کہتے ہیں ذاتی دوست تھا, کوئی نہیں پوچھے. اکرم شیخ صاحب کو پوچھ رہے ہیں ان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جس کو چاہیں لے جائیں. اچھا اکرم شیخ صاحب جو ہیں ہمارے انتہائی محترم, وہ ان کے بچوں کے وکیل ہیں, اور وہ تھرو آؤٹ وزیر اعظم بیٹھے رہے ہیں امیر قطر کے ساتھ. یعنی قطر ہمارا برادر ملک ہے, وہ قطر کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. اور یہ وہاں پہ میں نے بھی پوچھا ریاض فون کر کے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سپریم کورٹ کے اعلیٰ عہدیدار رہے ہوں گے نا. تو ان کا نہیں سنیں بڑا مزیدار, ابھی میں نے فون ابھی پوچھا ہے میں نے وہاں سے, میں نے کہا جی یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو کورٹ ہے, آپ کی جو سب سے بڑی پاکستان کی عدالت ہے, اس کی عام شخصیت آئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر جائیں, وہ تو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ عدالت کی سینئر شخصیت. میں نے کہا عدالت کی سینئر شخصیت ہے بھائی, وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں, وہ چیف جسٹس نہیں ہے. تو وہاں پر یہ تاثر گیا ہے, جو وہاں پر تاثر گیا ہے کہ شاید یہ سپریم کورٹ کی کوئی اعلیٰ شخصیت وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آئیں گے, وہ تو وکیل ہیں. ایک عجیب گڑبڑ ہو گیا نا کہ آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے مطلب یہ ہماری عدالت کے وہ تو کوئی قاضی ٹائپ پرسنالٹی, انہوں نے قاضی بیٹھ گیا. اچھا وہ ان کو کیا پتا یہ وکیل وہ کبھی بھی نہیں بیٹھا, وہ سعودی کہتے ہیں ہمیں. تو میں نے کہا بھائی کہتے ہیں اس کو بند کرے تو ابھی ہمیں کانفرنس ہماری چلنے تو گند ہو جائے گی بیچ میں. ان کو نہیں پتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا, دیکھیں نا ان کو بتایا کہ یہ کوئی قاضی ہے, کوئی چیف جسٹس ایسی کوئی شخصیت ہوتی ہے. کہتے ہوں کہ یار بڑی زبردست کیا بات ہے یار, اپنی عدالت کے قانون کے اتنے بڑے آرٹیکل ہیں. ہمارے بھائی اکرم شیخ وہاں بیٹھے ہوئے خاموشی سے. اچھا اب دیکھیں, اب یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اور وہ اس پوزیشن میں وہ مل رہے ہیں قطر والوں کے ساتھ اور بحرین والوں کے ساتھ, اور ادھر اور ادھر اور دائیں بائیں, اور اچھا یہ اور مجھے اب وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے کہ اب واپس آ جائیں, یا مدینہ منورہ جا کے وہاں چلیں. سرکاری پیسہ تو پبلک کا ہی ہے, اور پی آئی کا جہاز ہے, اور اس میں
بے شمار لوگ گئے ہوئے ہیں، ایسے ہی گئے ہوئے ہیں سارے. اچھا ان کو گزرنے بھی دیا، وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے. دیکھیں نا خالی وزیر اعظم اندر گئے، وہ اتنا بڑا جو اس میں بہت سارے لوگ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے مطلب اس میں ہمارے اب کیا کہوں کون کون سے دوست ہیں وہ سب گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے، اور وہاں سے مطلب اللہ اللہ خیر صلی جی، اور وہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے پبلک کے پیسے پہ، اور وہاں سے واپس آ جائیں گے پاکستان. اور واپس پہنچ آئیں گے تو یہاں اس دوران یہ اب خط وط خاک ملنا ہے. کیا خط وط کیا کسی نے دیکھیں نا کوئی خواب کو خط دے گا. یعنی وہ یہی بات کر رہے ہوں گے نا صرف کہ یار وہ بھائی وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جاسم کو ڈھونڈ رہی ہے جی، اور انہوں نے یہاں پہ سوالات تیار سوال نہیں وہ قطری شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہے نا. امیر قطر اس موقع پہ کیا بات ہوئی ہوگی؟ یہ کہا ہوگا نا کہ وہ آپ جاسم واسم کو ادھر ادھر کہیں کر دو بھائی، کہیں ادھر دائیں بائیں مطلب. اور اس کے علاوہ امیر قطر، لیکن اتنی امبیرسنگ سچویشن ہے. اچھا مجھے نہیں امریکہ جو ہے نا بڑا انٹیلیجنٹ موو کر گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بہت زبردست اپنے پتے کھیل کے گئے ہیں. مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں، ایران ہو یا سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو، اگر چلیں اسے سب کو اس وقت اپنے اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جانے سے یہاں پر کیا خانہ جنگی ختم ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، خانہ جنگی اگر ختم ہو جائے گی اور لڑائی اگر ختم ہو جائے گی تو یہ 350 ارب ڈالر جو ہیں کیا اس کے بنٹے کھیلیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اسے کیا لٹو کھلائیں گے یہ پانی کے اندر جو وارشپس. تو ایک اسلحے کا بہت بڑا انبار وہاں لگ گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں سب. شام کا مسئلہ ہو یا عراق کا مسئلہ ہو یا اس وقت مشرق وسطیٰ میں چھڑی کوئی بھی جنگ ہو، وہ اس وقت تک حل نہیں ہوگی جب تک ولیڈیمیر پیوٹن کے ساتھ، مطلب اس میں بہت بڑا اسٹیک پوری جنگ میں ولیڈیمیر پیوٹن کا. آپ کو کہنا بڑا آسان ہے نا کہ بشار الاسد کو یہ کر دو وہ کر دو، روایتی اسپیچ انہوں نے کر دی جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن کے ساتھ جو یعنی ایک عجیب مصیبت ہے نا کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ پیوٹن کے دوست ہیں. الزام یہ لگ رہا ہے نا کہ پیوٹن کے دوست ہیں، اور انہوں نے پیوٹن کو وہ اچھا کل اسرائیل میں اور کیا کھیل ہونے جا رہے ہیں. وہ آپ کو پتا نا ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو انہوں نے فائر کر دیا جی. اور فائر کر دیا. وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا کہ انہوں نے خفیہ معلومات دی ہیں روس کو. جی. اچھا جو مخبر تھا نا وہ تو ہوا کہ میں آپ کو مختصر بتاؤں، ہوا یہ کہ انہوں نے روس کو معلومات دیں کہ داعش کا کوئی بندہ جو ہے، داعش کے اندر ہمارا ایک مخبر ہے اور وہ مخبر یہ خبر دے رہا ہے کہ داعش یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے. یہ انہوں نے رشیا کو بتا دیا. جی. وہ جو مخبر تھا وہ اسرائیل کا تھا، وہ اسرائیلی مخبر تھا. یعنی ایک طرح سے آپ نے اس کا نام ایکسپوز کر دیا، بتا دیا کہ روسیوں کو. اب رشینز داعش کو بتائیں نہ بتائیں وہ ایران کو ضرور بتا دیں گے کہ یہ داعش کی صفوں میں ایک یہودی اسرائیلی گزرا ہوا ہے جی، جس سے تمہاری لڑائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ نتن یاہو سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اس کو بڑی سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا کل. اور محمود عباس کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں ہو. محمود عباس اپنی لمبی لسٹ رکھی ہے، اتنی لمبی لسٹ نتن یاہو کی نہیں ہے. نتن یاہو تو جارڈن کا کوئی پیسج وغیرہ مانگیں گے، کوئی معاشی کوئی سمجھوتا کرنا چاہیں گے، لیکن جو محمود عباس نے لمبی لسٹ رکھی ہوئی ہے، یروشلم کے ساتھ ہمیں ایک ایئرپورٹ بنا کے دیا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ حماس کا جو نام لے دیا تو حماس آلریڈی وہاں مظاہرے کر رہی ہے. پلس ان کا مطالبہ کہ سارے قیدی چھوڑے جائیں اسرائیل کی جیلوں میں سے، تو یہ تو ہونے سے رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حماس کا، اب حماس کسی صورت نہیں چاہے گی وہاں پہ کہ کوئی آرام سے محمود عباس صاحب کی ڈیل ہو، ایسی ڈیل جس میں حماس آؤٹ ہو، خاص طور پہ آخری تقریر کے بعد. تو یہ لیکن وہاں چونکہ اسٹے ان کا مختصر سا ہے تو وہ میرے خیال سے اسرائیل سے، اور وہاں میڈیا بہت پیچھے لگا ہوا میڈیا. اسرائیل کا میڈیا جو ہے نا وہ اس میں عرب میڈیا بھی ہے دوسرا، تو وہ میرے خیال سے یہ سکون کا ٹائم گزار کے آج آرام سے یہ جو ڈانس انہوں نے کیا ہے، یہ جو اردہ ڈانس تھا، یہ اردہ ڈانس تھا، یہ جو تلواروں کی سائز سے کرتے ہیں نا اسٹکس کے ساتھ، یہ اردہ ڈانس تھا. اگر اس کا کلپ چل جائے بریک پہ جانے سے پہلے تو زبردست مزہ آ جائے گا. وہ یہ دو ایسی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، دو قطاروں میں مرد کھڑے ہو جاتے ہیں آمنے سامنے، اور اس کے بعد یہ نجد کا ڈانس ہے. اصل میں یہ جو ڈانس ہے نا یہ نجد کا ڈانس ہے، اس کو یہ سعودی ڈانس نہیں ہے، یہ نجد کے علاقے کا ڈانس ہے. جنگوں پہ جانے سے پہلے کیا جاتا تھا، تو وہ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے. اور وہ جنگوں پہ جانے سے پہلے والا ڈانس کیوں کیا ہے آپ ذرا، تو جنگوں اس کو تلواروں سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو سٹکس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی چھڑی کے ساتھ بھی اور خالی ہاتھ بھی، اور ڈرم بج رہے ہوتے ہیں پیچھے اور ساتھ وہ شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ خاص نجدی ڈانس ہے،
जॉर्डन है ना, नजद के इलाके से, लेकिन अब इसको सऊदी अरब में पूरे में जो है मुख्तलिफ, पहले जंगों में जाने से पहले, लेकिन अब मुख्तलिफ तकारीफ वगैरह पे डांस किया जाता है। तो इन्होंने इंजॉय किया, जबरदस्त इनका वहां रिसेप्शन हुआ, $350 अरब, और इन्होंने कहा कि फायदा ये हुआ कि मैंने अमेरिका के लिए जॉब इकट्ठी कर ली, और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसे लेके खुशी खुशी ये वापस गए। और हमारे वजीर सबसे मेरे ख्याल से जो यानी परेशान, तो मैं कहूंगा कि वो सूरत हाल है वो नवाज शरीफ साहब की है, क्योंकि वापस आने से पहले ही कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने रिमार्क्स दे देगी कोई ना कोई, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट चाहेगी और लोग भी चाहेंगे कि वो पब्लिक की जाए रिपोर्ट जो जीआईटी ने पेश की है, और वो पब्लिक होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि कल पैनामा केस की जीआईटी अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगी, जीआईटी में इस हफ्ते क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये जो अरब इस्लामी अमरीकी समिट इस वक्त हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ? एक तो अभी कुछ देर पहले मुझे इतला मिली कि हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं मुबश्शिर लुकमान साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है। तो मेरी तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी और नाज़रीन से भी गुजारिश की उनकी वालिदा की अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, दुआ फरमाएं, और मुबश्शिर लुकमान साहब उनके पूरे ख़ानदान को सब्र जमील अल्लाह ताला अता फरमाए। तो हमारी तरफ से बहुत सी दुआएं, और नाज़रीन से भी गुजारिश की दुआ फरमाएं उनकी वालिदा के लिए। इससे हासिल मेरा ख्याल है कि कुछ खास जो खित्ते की सियासत है ना, उसमें एक तो ईरान का असर, यानी ईरान की का असर इस अंदाज में बढ़ेगा कि उसमें रशिया जो है वो मजीद सकिन होगा। यानी बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं, बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो अब रशिया की तरफ देखेंगी, रूस की तरफ देखेंगी और खुल के देखेंगी। और उसमें देखिए, बशारुल असद को मैं जब डेमास्कस गया था लास्ट टाइम, अभी कुछ अर्सा पहले सीरिया, तो वहां पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि पूरी हिजबुल्लाह, यानी मुझे बैरूत से सफर करने के लिए दमिश्क तक, मुझे हिजबुल्लाह, हर जगह हिजबुल्लाह के लोग थे। और मैंने बल्कि जब पूछा रफीक हरेरी गवर्नमेंट से, उनके लोगों से पूछा कि आप, तो वहां पर ये बात की गई एक तरह से कि हम सिर्फ दाखिला मामला को देख रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो तकरीबन हिजबुल्लाह देख रहे हैं, हिजबुल्लाह गवर्नमेंट का हिस्सा है जी। अच्छा, अब तो रफीक हरेरी साहब बहुत पावरफुल नहीं रहे, वो उतनी उनकी पावर नहीं है फॉरेन पॉलिसी जहां तक है ना, जहां तक रीजन की और फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं आप। और वो तमाम जो रास्ता था, उस रास्ते को, यानी आप समझे कि अगर आप जा रहे हैं बैरूत से दमिश्क तक बाय रोड, उस पूरे रोड को हिजबुल्लाह कंट्रोल कर रही थी। और हिजबुल्लाह, इसी तरह से हिजबुल्लाह के लोग आपको दमिश्क में बहुत ज्यादा तादाद में नजर आ रहे थे वहां पे, यानी जितने सीरियंस से उससे ज्यादा हिजबुल्लाह पहुंची हुई थी वहां पे। अगर वहां से रेफ्यूजीज, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर जो वहां से पनाह गुजीन है, उनके लिए जाने का और कोई रास्ता नहीं है ना शाम से, वाहिद रास्ता उनके पास अगर कोई मुल्क खुला हुआ है जहां वो जा सकते हैं, तो वो मुल्क है लिबनान। और लिबनान वो नहीं आ सकते जब तक उनको हिजबुल्लाह इजाजत ना दे जी। तो हिजबुल्लाह, जब मैं कुछ ऐसे लोगों से जो सीरिया के जो रेफ्यूजीज थे, जब मुझे वो लेबनान में नजर आए, तो मैंने कहा कि लेबनान में कैसे आए, तो पता चला वो हिजबुल्लाह उनको लेकर आ गई। तो देखिए, हिजबुल्लाह ले आई और उन्होंने हिजबुल्लाह सीरिया ज्वाइन कर दी, वो एक तरह से हिजबुल्लाह के मेंबर्स के तौर पे फैमिलीज आ गई। अब मसला, और वहां पर बाकायदा ट्रूप्स, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा रशियन ट्रूप्स को देखा इस तरह, जिस तरह वहां पे वो मौजूद थे। अब बात यह है कि ये बड़ी एक पेचीदा पिक्चर है, एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के मसाइल पीछे हल नहीं हुए, ठीक है, सवाल इसके कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अमेरिका को भी उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए जॉब्स ली है बहुत सारी, और जॉब्स तो ले नहीं उन्होंने, लेकिन सऊदी अरब से आके वो 350 अरब का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर गए। लेकिन जब जो रियलिटी है, देखें, इन्होंने जब मिसाइल फायर किए वहां पर, तो वहां पर सीरिया में तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सीरिया में अगले दिन उन्होंने कहा कि हमारी तो ऑपरेशनल है वो एयरबेस। और इसी तरह से जो अगर आप प्रेसिडेंशियल पैलेस को नहीं, वहां रशियन ट्रूप्स बैठी हैं, वहां पर रशियंस बैठे हैं बशारुल असद के पैलेस के अंदर। आप इस तरह हिट नहीं कर सकते बशारुल असद को। हाँ,
کسی اور طریقے سے آپ بشار الاسد کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن اس طرح نہیں. اچھا اردوگن جو ہیں، اردوگن بھی ملے ہیں ابھی 2-4 روز پہلے آنے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے. لیکن اردوگن جو ہیں، طیب اردوگن، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ، تقریباً انڈیپینڈنٹ جو اربل کا علاقہ ہے، وہاں پہ کردستان بن چکا ہے، اور اس علاقے میں جو ایک انڈیپینڈنٹ کردستان ہے، وہ ہے تو عراق کا حصہ، لیکن وہاں پر وہ انڈیپینڈنٹ کردستان میں ایمریٹس کی فلائٹ جا رہی ہیں. انڈیپینڈنٹ کردستان ہے وہ اربل کا علاقہ، وہاں پہ فلائٹ جا رہی ہیں ایمریٹس، یعنی ایک طرح سے امریکنز مان رہے ہیں اور عرب بھی مان رہے ہیں. اس بات پہ طیب اردوگان خوش نہیں ہے. اس علاقے میں جہاں ایک کرد، اور وہ جو گورنمنٹ ہے، جو اربل کی گورنمنٹ ہے، جو کرد گورنمنٹ بیٹھی ہے، وہ عراق کی بغداد کی گورنمنٹ کو نہیں مانتی. تو بڑی، اور وہ ہے عراق کا حصہ، یعنی اگر آپ نے وہاں جانا ہو تو آپ ویزا عراق کا لگوائیں گے، لیکن اسپیشل پرمیشن ہوگی کہ آپ نے اربل جانا ہے، کیونکہ وہ کردوں کے پاس ہے. اور وہاں کی الگ فلائٹس ہیں، وہاں اتحاد کی فلائٹ بھی الگ جا رہی ہے، ایمریٹس کی بھی، قطر، وہ ساری فلائٹ وہاں جا رہی ہیں. اور عراقی گورنمنٹ خاموش ہے اس پہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکنز مانتے ہیں اس کو، اس علاقے کو، کہ وہ کردوں کے پاس ہے اور کرد لڑ رہے ہیں داعش کے خلاف. تو بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. اب اس پیچیدہ صورتحال میں پاکستان نے اچھا کیا کہ پاکستان وہاں چلا گیا. ایک بات جو میں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں، میں پھر دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ سفارتکاری کے محاذ پر بہت کمزور ہیں. اور اگر آپ یہ بات کہیں گے نا کہ ہماری مرضی، ہم سے کون پوچھے گا جنرال آیا، ہم سے کون پوچھے گا کلبھشن یادیو، کوئی پوچھ کے ہمارے پاس، ہم تو منتخب، یہ اگر آپ کا ہمارے پاس اب، یعنی ہم سے کون پوچھے گا کہ پی آئی اے کے اندر جو ہے وہ ہیروئن کیسے نکلی، مطلب ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ادھر. دیکھیں، میں یہ ہماری جو حکمراں ہے نا کہ ہم مطلب چلے گئے اکرم شیخ کون وزیر اعظم چاہتے ہیں، وہ چاہیں گے تو چلے جائیں گے، وہ وکیل، مطلب اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. گالیاں، آپ میڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں، عمران خان کو گالیاں، اس کو گالیاں، اس کو آپ جواب نہیں. ہم نے 3 نسلوں کا حساب دیا، کیا یعنی آپ کوئی بات کر ہی نہیں، کچھ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتانا. بجٹ آ رہا ہے، اب بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں بجٹ کے اندر، یعنی بجٹ آج جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ان کی طرف سے ہے، وہ 503 ارب روپے کا قرضہ تو اسٹیٹ بینک نے بتا دیا اپنے دستاویزات میں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ، اور ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب بجٹ ادھر پیش کر رہے ہوں گے، ادھر ان کا GIT کے اندر ان کو حدیبیہ پیپر ملز لکھے ہوئے ایفیڈیوٹ بالکل تحریر کیا ہوا، اور وہی افسران جن کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا تھا، تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا. کلبھشن یادیو کا مسئلہ، مجھے یہ بتائیں، کلبھشن یادیو کا کیس اگر آپ نے اٹھایا ہوتا پچھلے 2 سال، آج وہاں پر آپ ذرا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے آپ پوچھ لیں کہ کلبھشن یادیو، تو کہیں گے اچھا وہ انڈیا والا، وہ انڈیا کا جو بندہ پکڑا ہوا پاکستان نے. یعنی آپ نے اپنا کیس بنایا ہی نہیں. کروڑوں روپیہ اس قوم کا وہ کھا گئے جو کشمیر کا نام، پوری دنیا کے مظالم کا ذکر کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، کشمیر کا ذکر نہیں کیا، کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا، جہاں سب سے بڑی آزادی کی تحریک اس وقت چل رہی ہے، سب سے بڑی. اور موصوف یہاں سے گھوم گھام کے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا پارلیمنٹ کے، کوئی نکو گئے تھے، اور وہ جا کے واشنگٹن میں لابی کر رہے تھے کشمیر کے لیے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ، اور پبلک کے پیسے، اور اس نے اگر کہیں آزادی کی، اور کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اسرائیل بھی شاید ظلم نہیں کر رہا فلسطینیوں کے ساتھ، وہاں پر بھی ایک طرح سے سکون ہے. اگر کہیں تشدد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں پاکستان کو، آپ پاکستان کو رہنے دیں، آپ پیچھے کر دیں. اگر کسی مسلمان علاقے میں، مسلمان ٹیریٹری میں پراپر ریاستی تشدد ہو رہا ہے، فوج کر رہی ہے لوگوں پہ، تو وہ کشمیر ہے. کشمیر کا ذکر نہ کسی ملک نے کیا ہے وہاں پہ، عرب، اسلامک، امریکن، وہ بھائی ایک کشمیر کا نام کسی نے نہیں لیا. اور وہاں پر وہ انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو حسینہ واجد کو بھیجا. اس سے یہ اس طرح سفارتکاریاں نہیں ہوتی، اس طرح نہ ملک چلتے ہیں، نہ سفارتکاریاں ہوتی ہیں. 4th نیچر وار میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، اندھے بلٹس ماری جا رہی ہیں، بچے، برہان الدین وانی، یعنی دنیا. اور انڈیا کے لوگ چیخ رہے ہیں، انڈیا سب سے زیادہ، اگر میں خراج تحسین پیش کروں گا، میں انڈیا کے ہزاروں لاکھوں لوگ کشمیر کے لیے زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، وہاں کے میڈیا کے
اور وہاں کے جو فنون لطیفہ سے تعلق شاعر، وہاں کے عام لوگ، وہ زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں ہماری حکومت سے. جی وہ زیادہ وہاں شور کر رہے ہیں کہ کشمیر کے پہ زیادتی بند کرو، اور ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں مودی سرکار کی طرف سے، اور پاکستانی حکومت خاموش ہے. جی تو یہ دیکھیں نا، یہ اب آپ بین الاقوامی فورم پہ جا کے اور وہاں پر آپ بیٹھ کے اور تالیاں بجوا کے کھجور کھا کے اور ساتھ قطری جو ہے وہ امیر کو کہہ کے کہ بھئی ادھر جاسم کو ادھر ادھر کرو، یہ اگر یہ بات اس طرح یہ آپ نے کہا اور آپ سے پوچھے کوئی تو آپ کی مرضی ہے، اکرم شیخ کیوں گئے تو مرضی ہے، جنڈال کو گئے تو مرضی ہے ہماری. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح ملک نہیں چلتے. اور وزیر اعظم صاحب کی واپسی پہ ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہیں، جی بڑے مسائل کھڑے ہیں. اور آپ میرے خیال سے وقفے بھی جا رہے ہیں. حیدرآباد میں آج بہت بڑی ریلی ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، جس میں ایم کیو ایم لندن کے لوگ بھی موجود تھے. ان کا شاید آپس میں کوئی جھڑپ بھی ہوئی ہے، یا آمنا سامنا جھڑپ تو نہیں کہوں گا. اور وہاں پہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب کے نعرے لگے. آپ ذرا ان معاملات پر ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم جب ملک واپس آئیں گے کیا ان کو مزید بحران کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بحران تو چل رہے ہیں نا، وزیر اعظم حکومت کے بحران بھی چل رہے ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں بحران چل رہے ہیں، اور وہ بحران اب مزید بڑھ جائیں گے، کیونکہ اسرائیل میں ایسا کچھ نہیں جو وہ یعنی وہاں پہ وہ پیلسٹینینز کی صلح کروا دیں نتن یاہو کے ساتھ. وہاں ایک میں نے کہا نا، نتن یاہو کی ایک پوزیشن بڑی خراب ہے، کیونکہ وہ جو مخبر تھا، جس کی خبر دی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے روس کو، وہ اسرائیلی تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک عجیب سی مصیبت ہے کہ وہ انہوں نے ان کو بتائی، ٹرمپ صاحب نے آگے سے رشینز کو بتا دی، رشینز نے ایران کو بتا دی ہوگی، ایران یا داعش کو تو نہیں بتائی ہوگی رشیا نے، لیکن ایران کو تو ایک وہ کرائسس چل رہا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ حماس اور محمود عباس کا. محمود عباس کی میں آپ کو بتاؤں، جب لبنان وہ گئے تشریف لائے محمود عباس، تو وہاں پہ وہ فلسطینی کیمپس میں نہیں گئے. اور میں جب فلسطینی کیمپس میں گیا وہاں پہ بیروت، ابھی کچھ چند روز پہلے، تو وہاں پہ بیروت میں جو فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپس تھے وہاں پہ بڑا غصہ تھا. تو میں نے کہا جی، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا محمود عباس آئے تھے بیروت اور ہمارے کیمپوں میں ان کیمپوں کا دورہ نہیں کیا. تو وہاں پر کیمپوں کے اندر بھی جو ان کے کیمپ سے، وہاں پر بھی حماس کی پاپولیرٹی زیادہ تھی جو مجھے نظر آئی. آلدو کہ وہاں پہ موجود لگی ہوئی تھی تصاویر محمود عباس صاحب کی، لیکن حماس کی پاپولیرٹی زیادہ تھی. لیکن حماس کے جو لوگ ہیں وہ بہرحال ان کا بھی کسی نہ کسی طرح سے معاملات، رفیق حریری صاحب، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سعودی عرب اور پھر قطر میں حماس کی لیڈرشپ ہے، تو اس کے نتیجے حماس پاپولر تھی، جس حماس کا نام لے دیا انہوں نے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، ایک تو پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے، انڈیا کا نام لے دیا کہ انڈیا میں دہشت گردی ہوئی ہے. یعنی پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، یہ جو سو کال وار آن ٹیرر. اچھا، ایک اور کمال ہوا ہے اس دوران. کمال ایک اور ہوا ہے کہ وہ جو ایک بہت بڑا مجرم، ایک وار کرمنل، ایک جنگی جرائم کا مقدمہ جس پہ چلنا چاہیے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا، میں سب بات کر رہا ہوں، عبدالرشید دوستم، افغانستان کا نائب صدر، وہ افغانستان سے فرار ہو گیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ افغانستان کا نائب صدر فرار ہو گیا، اور ترکی میں اس نے پناہ لے لیے جا کے. اور اس کی، اور مجھے نہیں پتا، اشرف غنی، بہت پریشر ہے اشرف غنی پہ کہ اس کو ہٹائیں. ایک وار لارڈ، ایک ایسا آدمی جو کہ 2001 دسمبر میں قلعہ جنگی پہ قتل عام کیا اس نے، وہاں پہ کنٹینرز کے اندر لوگ جو ہیں مارے گئے. اور اس سے پہلے بھی ایک جسے کہنا چاہیے نا، ایک یعنی ایک مجرم ذہنیت رکھتا آدمی ہے یہ عبدالرشید دوستم. اچھا، اس نے وہاں پر ایک ازبک نیشنلٹی ہے، اسی کو یہ کیش کرتا ہے، اور ازبکوں کے اندر اس کی ابھی بھی ہمدردی ہے بدقسمتی سے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس نے وہاں پر اپنے ایک بڑے سینئر وہاں پہ افغان عہدیدار کے ساتھ اس نے زیادتی کی 1-2 مہینے پہلے، ان کو مارا پیٹا. اس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ترکی نے اپنے 1-2 جہاز بھیجے، اس نے کہا میں نہیں جا رہا. بڑی مجبوری کی حالت میں اس کو کہا گیا کہ بھائی تو جا بیٹھ، اور یہ بیماری کا بہانہ لگا کے وہاں سے بھاگ گیا. اب اشرف غنی مجھے نہیں پتا اس کو فائر کرتے ہیں ہٹاتے ہیں، لیکن اسے پناہ لے لیے. وزیر اعظم پاکستان واپس آ رہے ہیں. واپس آتے ہی یہاں پہ کل، ان کے آنے سے پہلے کل سپریم کورٹ کوئی آرڈرز پاس کرے گی GIT کو کہ 15 دن میں آپ اس طرح سے یہ سارا معاملہ کریں. لیکن حدیبیہ پیپر مل جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ اعتراف جرم ہے اسحاق ڈار صاحب کا. اور GIT غالباً ایک رکن جو ان کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کم سے کم یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جائے
فوری طور پہ ان سے سوالات کا جواب طلب کیا جائے جی۔ اور اس دوران ان کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے. بجٹ وہ پیش کرتے رہیں لیکن ملک کے اندر ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ بات کورٹ کے سامنے وہ لاتے ہیں GIT والے یا نہیں لاتے. حدیبیہ پیپر ملز اور اطراف جرم اور یہ چیکس ویکس کی کاپیز جو لگی ہوئی ہیں یہ کل کلیئر ہوگا. لیکن بہت اچھا کام کیا GIT نے اور اب سب لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پہ کہ سپریم کورٹ کلین کرے پرائم منسٹر کو تو بھی ہمیں خوشی ہوگی اور آگے اگر معاملہ چلتا ہے. لیکن لوگ بہرحال دیکھ رہے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشید عالم گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.